بلکہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اسی طرح آپ احد کے میدان میں دیکھیں کہ ان کے دانت جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اس کے باوجود اب میرا نہیں خیال کہ جہاں تک میرا علم ہے کہ انہوں نے کبھی کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ تم جاؤ اور فلاں کافر کو جا کے مار آؤ۔ تو آپ یہ بتائیں آج کل یہ جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، اس سے پوری جو پاکستانی قوم ہے بلکہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ یہ خود کش حملے جو ہیں کیا اسلام اس کی کوئی اجازت دیتا ہے، یا ان کو پھر ہم کیسے روک کیسے سکتے ہیں؟ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے اصل سوال کے لیے جو اس کے لیے تمہید باندھی ہے وہ بہت غلط ہے، اس لیے کہ یہ دو علیحدہ عہد ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکی دور میں قتال تھا ہی نہیں۔ جی جی، مکی دور میں تو حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، you will not raise your hands even in self defense۔ یہ حکم ہے 12 سال کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی انہوں نے نہیں کہا اپنے صحابیوں کو کہ بھائی جا کے مارو، انہوں نے کھلے میدان میں جنگیں لڑی ہیں۔ وہ تو سوال یہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو مکے میں نہیں کہا تو طائف میں کیا کہتے ہیں؟ طائف میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، یا مدینہ میں آ کے بھی نہیں کہا۔ حضور کے ساتھ صرف ایک آدمی آپ کا جو وہ منہ والا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، غلام تھا لیکن وہ تھا، اور کوئی تھا ہی نہیں، تو کون پتھر مارتا۔ لیکن نہ صرف یہاں، وہاں تو جو مکے کے اندر صحابہ کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، بالکل وہاں بھی خاموش تھے، بالکل کوئی ریٹیلیشن۔ لیکن اب جب احد کی بات آپ کرتے ہیں، وہاں تو جنگ ہو رہی تھی، وہاں تو مسلمان انہیں قتل کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، تو وہ تو آپ کی اس بحث سے خارج بات ہے۔ وہاں تو باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی دو طرفہ۔ ڈاکٹر صاحب شاید میں بات سمجھا نہیں سکا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں ذیتوں کے باوجود کسی صحابی سے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بھائی تم جاؤ فلاں کافر کو جا کے مارو۔ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے، مطلب کھلے میدان میں آمنے سامنے، مگر یہ جس طرح کے ایک خود کش حملے ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ جاتے ہیں جا کے بم سے اڑا دیتے ہیں، یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ پہلی بات تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا بھی واقعہ ملتا ہے، بنو نذیر کے ایک سردار کو حضور نے اسی طریقے سے قتل کرایا ہے، ایک واقعہ ہے موجود، لیکن یہ جنرل نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے جا کے قتل کیا ہے۔ ایک بنو نذیر یہودیوں کا سردار تھا جو بہت زیادہ مسچیوس تھا، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ باقی جو اصل میں ہے جو بھی اس وقت ہو رہی خود کش بمبنگ، اس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک مظلوم قوم یا گروہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے اظہار ناراضگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بتائیے کہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے فلسطین میں پی ایل او نے یہ دہشت گردی شروع کی تھی، جہاز ہائی کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کنڈون کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جلسے جلوسوں میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہے خود کش حملے یا دہشت گردی جو ہو رہی ہے، وہ اب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کوئی یہ اس کی فرقہ وارانہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ صرف حکومت پاکستان کے خلاف اپنے غصے کا اظہار ہے؟ واللہ عالم، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جو کچھ ہوا تھا نشترک پارک میں، اور پوری ایک مذہبی جماعت کی جو ہے قیادت اڑا دی گئی تھی۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی فرقہ واریت ہو سکتا ہے کوئی اور دہشت گردی نہیں، جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ بھئی کشمیر کے جو لوگ ہیں مجاہدین کو چاہیے تھا کہ وہ سیاسی اور جمہوری تحریک چلاتے، بہتر ہوتا۔ تو آپ دیکھیں نا پھر اس میں یہاں پر جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اس کو کنڈون کروں گا، کنڈم نہیں کروں گا۔ آخر میں آپ کو فیض کی نظم سناتا ہوں، آپ ہیں اس لیفٹ کی طرف کے، لیکن نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی جی۔ دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد اے دل برباد کچھ تو ہو، مرنے چلے تو سطوت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دستوں پا، مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا، آلودہ خون سے پنجائے سیاد کچھ تو ہو، خون پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو، جب خوب وہاں طلب کرے بنیاد کچھ تو ہو۔ یہ تو یہ ہے اصل میں ایک ریزنٹمنٹ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک بچہ سے، چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی آپ سے لڑ جائے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے میں ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں، لیکن اس کا غصہ ہے، لڑے گا۔ بلی کو آپ کارنر کر دیجئے، بلی آپ پر جھپٹائے گی، کہاں انسان، کہاں وہ چھوٹی سی جان، لیکن جھپٹے گی۔ یہ وہ فینومینن ہے، یہ ری ایکشن ہے۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو قیوم نظامی کے ساتھ، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب،
میں آپ سے کچھ عالم اسلام کے بارے میں بھی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ بہت ہی فکر مند ہیں عالم اسلام کے بارے میں، اور وہ روبہ زوال ہے۔ آپ کوئی 2-4 کون سی ایسی وجوہات بیان کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زوال کا سبب بنی ہیں؟ اصل میں تھوڑا سا میں کہہ دوں، روبہ زوال نہیں ہے، زوال کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہ روبہ زوال تو ہوتا ہے ڈکلائن کا پروسیس کوئی شروع ہوا ہو، وہ تو انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اصل میں دیکھیے اس کے 2 اسباب ہیں۔ جی، ایک ہے ظاہری، وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ہمارے بادشاہوں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے قرآن کو بند کروایا، بس پڑھو صرف اور ثواب لے لو، اس کو سمجھو نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہمارا زوال، ہماری اصل سٹرینگتھ جو تھی وہ ایمان کی بنیاد پر تھی، جو ہماری کنوکشن تھی، جو کردار وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے، بالکل نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہم جو ڈاؤن فال میں آ گئے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ڈیوائن پنشمنٹ ہے ایک جو اس وقت اس امت کے اوپر مسلط ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جس قوم کو وہ اپنی کتاب دیتا ہے اور اپنی شریعت دیتا ہے، وہ قوم دنیا میں اس کی ریپرزنٹیٹیو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے اللہ کو اور اللہ کے دین کو، تو وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں، پھر ان پر عذاب آتے ہیں۔ یہی عذاب ہمارے سابقہ امت بنی اسرائیل پر آئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ ہوا ایشیرینز کے ہاتھوں برباد ہوئے، پھر کیلڈینز کے ہاتھوں، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئے، پھر گریکس کے ہاتھوں برباد ہوئے، پھر رومنس نے ان کو کچلا، اس کے بعد پچھلی صدی میں ہٹلر نے جو کچھ کیا 60 لاکھ مارے۔ آج وہی پنشمنٹ امت مسلمہ کی ہے۔ جب یہ امت روئے زمین پر 1 انچ زمین نہیں دکھا سکتی کہ دنیا کو کہہ سکے آؤ کم اینڈ ود یور اون آئیز دس از اسلام، تو یہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کی سزا مل رہی ہے، ذلت ہے۔ آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں، 1.5 ارب یا کم سے کم 1.25 ارب مسلمان کوئی انگلی بھی نہیں ہلا سکتا، جرأت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں۔ کشمیر میں ہم نے کہا کہ ہماری شہرگ ہے اور اس پر ہاتھ ڈالا ہوا، کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکے بھارت کو؟ انف از انف۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے پھر اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ ہاں، ان کو اثر نو ایمان ریوائیو کرنا ہوگا تھرو قرآن۔ چنانچہ یہی کام میں نے اپنے 50 برس زندگی کے لگائے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ میں نے لگایا ہے کہ قرآن، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ قرآن پڑھے۔ یہ قرآن جو ہے پڑھ لینا اور سن لینا، اسی لیے ہماری تراویح کی نماز یہاں 6 گھنٹے میں ہوتی ہے، کہ پہلے 4 رکعتوں میں جو پڑھنا ہے اس کو پہلے بیٹھ کے درس سن لو، اس کا ترجمہ دیکھ لو، پھر کھڑے ہو کے سنو۔ 6 hours we take ان تراویح۔ اور یہ درس قرآن کا جو میرا نظام چلا ہے اس ملک، اب تو اس کا چرچا بہت ہو گیا، کبھی میں اکیلا تھا۔ ایمان سے قرآن سے ایمان ملے گا۔ اب ایمان کے اوپر کچھ جماعت بنیاد کھڑی ہو جائے تو وہ انقلاب برپا کرے گی، جیسے کہ حضور نے برپا کیا تھا۔ کسی ایک ملک میں وہ انقلاب اگر برپا ہو گیا، اور اگر ہم دنیا کو ماڈل دکھا سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، بھول جاؤ تم نے کروسیڈرز کیا کہتے رہے اور مستشرقین کیا کہتے رہے، کم اینڈ سی دی ہارڈ ریئلٹی آن گراؤنڈ۔ مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی ماڈل کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ، اور اسی کے لیے اقبال نے کہا تھا اس لیے، اور قائد اعظم نے کہا تھا اس لیے کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وی فیلڈ بیڈلی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں یہ جو ہمارا جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو آپ نے بڑی قریب سے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے اور ساری عمر آپ متحرک رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے یہ اتفاق کریں گے جب میں یہ کہوں کہ بھائی جب تک افراد جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں تو پورا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اس کے جو مختلف جو شعبے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا سماج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے؟ میں ذرا سا لفظ بدلوں گا، میں نے اس کو احیائی تحریک کہا ہے۔ اچھا، ایمان کا احیاء، احیائی اور اصلاحی میں کیا فرق کرتے ہیں؟ اصلاحی میں تو ہوتا ہے کوئی معمولی سی خرابیاں ہو گئی ہیں ان کو ریفارم کر دیا جائے، ایک ریولوشنری ہوتا ہے۔ احیاء زندہ کرنا اسلام کو، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت زندہ کرنا۔ البتہ ایک بات میں عرض کروں گا، پورا معاشرہ کبھی دنیا میں درست نہیں ہوا۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک فکر کی بنیاد پر ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے،